العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی ادب و احترام کے لائق میرے عزیز دوست حافظ و قاری حسیب الرحمن صاحب اشرفی، ماشاءاللہ جن کی یہ کوششیں اور محنتیں رہتی ہیں کہ کس طرح سے ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارے بچوں کے اندر اسلام کی، ایمان کی شمع روشن کریں، ایک چراغ جلائیں. ماشاءاللہ آپ کے اس مکتب کا نام بھی مکتب الشمس ہے. شمس آپ لوگ تو جانتے ہیں عربی زبان میں سورج کو کہتے ہیں. سورج رات کے ختم ہونے کے بعد جب صبح ہوتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا روشن ہوتی ہے، اور پھر سورج کی روشنی سب کے لیے، کسی کی تخصیص اس کے اندر نہیں. تو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مکتب الشمس کی خدمات ایک لمبے عرصے سے، تقریباً 10 سال کا عرصہ، اس سے زیادہ کا عرصہ ہے. جب یہاں پرانی عمارت تھی اس وقت سے سلسلہ شروع ہوا، اور پھر مختلف جگہوں پر حضرت کی خدمات ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جاری اور ساری رکھے. اور جو لوگ اس مکتب کے خیر خواہ ہیں، جو اس مکتب کی ترقی کی فکر میں رہتے ہیں، بالخصوص حافظ صاحب کے والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیں اور عمر دراز فرمائیں. معزز خواتین، یہ جہاں مکتب کے اندر بچوں کو قال اللہ قال الرسول پڑھایا جاتا ہے، کہ جہاں پر مکتب کے اندر بچوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھایا جاتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھایا جاتا ہے، اور بچوں کے اخلاق کو سنوارا جاتا ہے. ہفتے کے 5 دن 6 دن بچوں پر محنت ہوتی ہے، مہینے کے چند دن بچوں پہ محنت ہوتی ہے، اس کے بعد جو مہینے کا ایک پروگرام ہوتا ہے تاکہ بچوں کے سرپرست بھی آئیں اور ان کے سامنے بھی اسلام کی، ایمان کی باتیں رکھی جائیں. اور پھر جو بچیاں، طالبات، جو بالغات ہیں، جو زیادہ عمر والی ہیں، جو کالجز کی ہے یا پھر ان سے بڑی عمر کی خواتین ہیں، ان کے لیے بھی تعلیم کا نظم ہے. اور پھر جو مائیں اور بہنیں گھروں میں رہتی ہے اور ان کا آنا انتہائی مشکل ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ مہینے کا 1 پروگرام 2 پروگرام بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ کو جب کوئی اسکالر، کوئی عالم دین آپ کے سامنے آ کر اسلام کی بات رکھتے ہیں، ایمان کی بات رکھتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ 1 مہینہ اگر آپ مطالعہ کریں گے، 2 مہینے اگر آپ مطالعہ کریں گے، اس مطالعے کے ذریعے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی
جو ایک اسکالر، ایک عالم دین ایسے پروگراموں میں آتے ہیں اور آپ اس میں شرکت کرتے ہیں تو 1 گھنٹہ 40 منٹ 50 منٹ میں وہ باتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں جو 1 ہفتہ 1 مہینے کے مطالعے کے بعد آ جاتی ہیں۔ اور کتنی ہی ہماری بہنیں اور خواتین ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ انگریزی تعلیم سے اچھی واقفیت رکھتی ہوں گی، ان کو انگریزی زبان میں بڑی مہارت ہوگی، لیکن اگر اسلام کو صحیح معنی میں سمجھنا ہے، اصلاً تو عربی زبان میں سمجھنا ہے، اس کے بعد جو سب سے بڑی زبان ہے وہ اردو ہے۔ اور بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اردو کتابیں نہیں پڑھ پاتی ہیں، نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اس طرح کے دینی پروگراموں میں جانا یہ ان کے لیے ایمانی تعلیمات، اسلامی تعلیمات کے اندر اضافے کا سبب بنے گا اور ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ اور پھر ایسے ہی نہیں بلکہ دینی مجلسیں جہاں منعقد ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں جس گھر کے اندر دین کی باتیں ہوتی ہیں، دینی مجلسیں منعقد ہوتی ہے اور جہاں دینی پروگرام ہوتے ہیں اور ان پروگراموں میں جو لوگ جڑتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں، فرشتے اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ محفلیں سجانے والے بھی مبارکباد کے لائق ہیں، اور جو ان محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور اس غرض سے شریک ہوتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، ہمیں ہماری ایمانی اسلامی تعلیمات میں اضافہ ہو، ہمارے اخلاق ہم سنواریں، اس غرض سے جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ بھی بہت مبارکباد کے لائق ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ جن گھروں کے اندر دینی مجلسیں ہوتی ہے اور جن گھروں کے اندر علم والے لوگ رہتے ہیں، حافظ قرآن رہتے ہیں، عالم دین رہتے ہیں، دینی تعلیم یافتہ لوگ رہتے ہیں، وہ گھر ایسے ہیں، اور جہاں دینی مجلسیں ہوتی ہیں وہ گھر ایسے ہیں جیسے آسمان پر تاریک رات میں ستارے چمکتے ہیں، اور وہ تارے اور ستارے ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ ان ستاروں اور تاروں کے سہارے اپنے رات کا سفر کیا کرتے تھے۔ جیسے آج ہم اس تاریک زمانے میں ہر طرف ظلم، بربریت، بے حیائی، فحاشیت، ہر طرف جو ہے مصائب و آفات اور جو ہے اسلام کے خلاف سازشیں، ایک اندھیرا ہے، ایسے اندھیرے میں علماء کرام، حفاظ کرام، دینی خدام، مکاتب کے چلانے والے، مدارس کے چلانے والے، دین کی باتیں کرنے والے ان ستاروں کی طرح ہیں، ان تاروں کی طرح ہے جو زمانے میں، پہلے زمانے میں راستہ دکھاتے تھے رات کے وقت، تو آج ہمیں گمراہی کے اس اندھیرے میں راستہ دکھاتے ہیں۔ تو بہت ہی مبارکباد ہے آپ سب کے لیے۔ اور پھر آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، جس ٹاپک کا میں نے انتخاب کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی 2 آیات پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم سے۔ یہ آیت کریمہ اتنی جامع ہے اور اس آیت کریمہ کے اندر اتنے معانی اور مفاہیم ہیں، اس کی بہت بڑی جامع آیت ہے۔ اور پھر ہم سب تو جانتے ہیں کہ قرآن مجید اتنی جامع کتاب ہے اور اس کی ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اگر اس پر بات کرتے چلے جائیں اور اس کی تشریح اور تفسیر کرتے چلے جائیں تو بہت بڑی معلومات ہمیں ملے گی اور بہت زیادہ علم میں ہمارے اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اور پھر قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ ایک لفظ بولتے ہیں تو پھر اس لفظ کی تشریح کرتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھیے کہ قرآن مجید کو اللہ نے کس طرح اتارا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، گفتگو ہے اللہ کی، اور بہت مبارکباد کے لائق ہے وہ زبانیں
جو اس کلام کو صحیح معنی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بہت مبارکباد کے لائق ہے وہ دل، وہ قلوب جن کے دلوں کے اندر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب کی عظمت اور اس کتاب کی ہیبت اور اس کتاب کی شان تو دیکھیے کہ اس کتاب کو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ آسمانوں پر پیش کیا گیا اور پہاڑوں پر پیش کیا گیا، وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ زمین پر پیش کیا گیا، پہاڑوں پر پیش کیا گیا، سب نے انکار کر دیا کہ ہم قرآن مجید کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، اللہ کے کلام کے بوجھ کو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش کی، ذرا اللہ کی تجلی پڑی تو پہاڑ جو ہے ریزہ یعنی بالکل جل گیا اور وہ پورا پہاڑ ختم ہو گیا۔ تو کلام اللہ یہ محض اللہ کے فضل سے ہماری زبانوں سے، ہم گنہگاروں کی زبانوں سے نکلتا ہے۔ کہ قرآن مجید بہت بڑا معجزہ ہے، اور قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اتنا تازہ ہے کہ گویا ابھی اترا ہے۔ ہر دور، ہر زمانے، ہر دہائی، ہر سال، ہر صدی قرآن بالکل تازہ ہے اور اس کے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو اس کی تشریح اللہ تعالیٰ آگے کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے سورۃ الطارق کو ہم دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی، اور طارق کہتے ہیں رات کو آنے والے، تو قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، کیا تم جانتے ہو رات کو آنے والی چیز کیا ہے؟ پھر آگے اللہ کہتے ہیں النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ۔ یعنی طارق لفظ جب اللہ تعالیٰ بولے ہیں تو چمکتا ہوا ستارہ، اس کی پوری تشریح اللہ نے کر دی۔ تو جس طرح اللہ نے یہاں پر کہا ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم سے، تو جہنم کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آگے تشریح کر رہے ہیں۔ ہوتا نا کہ بھائی اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو بولتے کہ بھائی اس علاقے میں مت جائیے، اس دکان میں مت جائیے، اس علاقے میں مت جائیے، اس گاڑی پہ مت جائیے، اس جگہ مت جائیے، وہاں پر خطرہ ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ کیا ہے وہاں پر، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم سے بچاؤ۔ جہنم کیا ہے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کا ایندھن یعنی جس سے جہنم کو سلگایا جائے گا، جس کی آگ بھڑکائی جائے گی، وہ کیا ہے؟ انسان اور پتھر ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کے رسولوں کے برحق ہونے پر ایمان نہیں لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، تو ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ہوتا نا کہ ہم اگر گھر میں کوئی چیز پکا رہے ہیں، دعوت میں بڑی دعوت ہے، تو ہم اس کو چولہے پہ پکاتے ہیں، لکڑی کا چولہا سلگاتے ہیں، اس کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پیش آتی ہے، کوئلے کی ضرورت پیش آتی ہے، تھوڑا سا تیل چاہیے آگ کو سلگانے کے لیے، اور بھی دوسری چیزیں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ تو یہ آگے اللہ نے جہنم کے بارے میں بتایا، اور پھر یہیں پر نہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ جہنم ایسی ہے، وہ آگ ایسی ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور اس آگ پر کون ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر سخت مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ وہ فرشتے جہنم سے نکلنے نہیں دیں گے، اور جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا ان کو گھسیٹتے ہوئے چلے جائیں گے، ان کو کسی کی مروت نہیں ہوگی، کسی کا خیال وہ نہیں کریں گے، کسی کے بارے میں ان کو فکر نہیں ہوگی، اللہ نے ان کو مقرر کر دیا ہے، وہ نگران ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دے سکتا ہوں کہ اگر
باؤنسرز یا پھر جو بڑے مضبوط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کسی دعوت میں کسی پروگرام میں ان کو باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کسی ایک کو وہ اندر آنے نہیں دیتے، مضبوط کھڑے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم پر ایسے مضبوط فرشتہ مقرر کیے جو کیا کریں گے؟ بڑے سخت ہوں گے، مروت رعایت ان کے پاس نہیں ہوگی۔ آگے اللہ نے ان فرشتوں کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ ان کی ذرے نافرمانی نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہ اس کو کریں۔ تو ایسے مضبوط فرشتے ایسی آگ پر ہوں گے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ کہنے والا بھی محتاج ہے۔ یہ اس آیت کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں کہ کیا منظر ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اور پھر ہمیں جو زندگی دی گئی ہے وہ ایک متعینہ وقت تک کے لیے ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی آگے نہیں، ایک گھڑی پیچھے نہیں، بلکہ جب وقت آئے گا تو انسان کو جانا طے ہے۔ تو ہمیں اس آیت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، معزز خواتین، ہمیں اس آیت کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ اگر ماں ہے تو وہ اپنے اس منصب کا جائزہ لے، اگر بہن ہے، بڑی بہن ہے تو وہ اپنے اس مقام کا جائزہ لے، اگر بیوی ہے تو وہ اپنے اس مقام کا جائزہ لے، اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لے، اپنی زندگی کو ٹٹولے، دیکھیں کہ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف تمہارا گناہوں سے بچنا کافی نہیں ہے۔ صرف تمہارا گناہوں سے بچنا اگر کافی ہوتا تو یہ علماء، یہ حفاظ، یہ دینی خدام، یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ، یہ خانقاہوں کا نظام، یہ مکاتب کا نظام، یہ مدارس کا نظام ایسے ہی نہیں ہے۔ جب ایک حافظ قرآن جب حافظ بنتا ہے تو اس کو یہ احساس ستاتا ہے کہ کل اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا تو اللہ مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھیں گے، میرے خاندان کے بارے میں پوچھیں گے، میرے پڑوسیوں کے بارے میں پوچھیں گے، میرے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھیں گے۔ اسی لیے علماء اکرام جب پڑھ لیتے ہیں تو ایک بے چینی ان کے اندر آتی ہے اور ایک ذمہ داری ان پر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ جب تم سیکھ لیے ہو تو دوسروں کو سکھاؤ۔ اور پھر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کس کو سب سے بہترین کہا؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، معزز خواتین، آپ میرا اس سوال کو سنیں کہ اللہ کے نبی نے، اسلام نے سب سے بہتر کس کو کہا؟ ہمارا دماغ نہیں جاتا اس طرف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور اس کو سکھائے، جو قرآن کی تعلیمات کو سیکھے اور سکھائے، جو سیرت کو جانے اور دوسروں تک پہنچائے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانے اور دوسروں تک پہنچائے۔ سب سے بہترین لوگ یہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔